وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید 8واں پارہ سورہ انعام شریفہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غایہ یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کی ایک عظیم عبادت ہر امت کے اندر اللہ نے رکھی ہے اور اس امت کے اوپر اللہ نے اس عبادت کو جاری فرمایا ہے. تو قربانی جن جانوروں کی دی جاتی ہے وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیے ہیں. اور 8 قسم کے جانور جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے
کہ ان جانوروں کی قربانی دینی جائز ہے، ان میں سے کسی کی دینی جائز ہے۔ اور ان کی پہلے اللہ نے ایک وصف کا بھی ذکر کر دیا ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ انعام وہ ہیں جن پہ آپ بوجھ لاد دیتے ہیں، وفرشا، اور کچھ انعام ایسے ہیں جن کو ذبح کرنے کے لیے آپ فرش پہ لٹا دیتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے جو جانور ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ، ان میں سے جو بھی اللہ نے آپ کو دیے ہیں انہیں کھاؤ، یہ اللہ کا رزق ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشرکین عرب میں یہ رواج تھا کہ کچھ جانوروں کو، جن کا تذکر آگے آ رہا ہے، جو 8 قسم کے جانور ہیں، کچھ جانوروں کو مشرکین عرب نے مردوں پہ حلال کر رکھے تھے، عورتوں کے لیے حرام کر رکھے تھے، اور کچھ نر جانور حرام کر رکھے تھے، کچھ مادہ جانوروں کو حرام کر رکھا تھا، اور کچھ ان کے بچوں کو۔ تو اس سلسلہ میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ سب اللہ کا رزق ہے، نر ہے یا مادہ، جوان ہے یا بچہ، جو میں نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں ان کو ہر اعتبار سے استعمال کرنا جائز ہے۔ جو سواری کے قابل ہے سواری کرو، دودھ کے قابل ہے تو دودھ پیو، جو ذبح کر کے گوشت کھانے کے قابل ہے تو گوشت کھاؤ، اور ان میں سے کسی جانور کو حرام سمجھنا یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں اللہ کے احکام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانور کیا ہیں؟ 8 ازواج، اللہ کہتے ہیں وہ 8 قسمیں ہیں، 8 قسموں کے جانور ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ کی 2 چیزیں، نر اور مادہ، ومن المعز 2، اور بکریوں میں سے بھی 2، نر اور مادہ۔ ضان جو ہے اس کا معنی ہے چھترا اور بھیڑ، جو عربی کا لفظ ہے۔ دمبا اور دمبی جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن جمیع فقہا نے دمبا اور دمبی کو اسی ضان کے اندر داخل کیا ہے، اور وہ بھی وہی حکم رکھتا ہے جو بھیڑ اور چھترے کا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دمبا اور دمبی کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں ہے، حلال ہے نا؟ ہاں جی، قربانی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ذکر کو نہیں کیا ہے۔ اللہ نے قانون ذکر کیا ہے، صرف جانور نہیں ذکر کیا۔ اس قانون کے اندر جو آ جائے گا وہ اس حکم میں آ جائے گا۔ ضان جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جس کی پیٹھ کے اوپر اون ہو کثرت کے ساتھ، لیکن بھیڑ اور دمبے کی اون میں کچھ فرق ہے۔ بھیڑ کی اون چاہے ایک بالشت بھی لمبی ہو جائے نا، جب تک اسے کاٹو گے نہیں وہ خود بخود نہیں اترتی، اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ اور دمبا جو دمبی ہے اس کی اون اگر ایک بالش تک بڑھ جائے تو وہ پہلی خود بخود اتر جاتی ہے، نئی اگ آتی ہے۔ جن لوگوں نے جانور رکھے ہیں انہیں پتہ ہے، اور ہمارے پاس بھی جانور ہیں اپنے گھر میں،
ہم نے بھی یہ رکھی ہوئی ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہے۔ دمبی کے اوپر بھی اون ہوتی ہے، بھیڑ کے اوپر بھی اون ہوتی ہے، لیکن ان کی بناوٹ کے اندر بھی فرق ہے۔ انداز بھیڑ کا اور ہے اور دمبی کا اور ہے۔ اللہ نے زان کا لفظ جو بولا ہے وہ جانور جس کے اوپر کثرت کے ساتھ اون اگنے والی ہے، تو بھیڑ بھی اس میں داخل ہے، چھترا بھی اس میں داخل ہے، دمبا بھی اس میں داخل ہے، دمبی بھی اس میں داخل ہے، ان کی پھر آگے پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، وہ سب قسمیں داخل ہیں۔ عام طور پہ جو بھیڑ کی دم ہوتی ہے وہ کم و بیش ایک ہاتھ ہوتی ہے، یہ میری طرف دیکھیں ہتھیلی اتنی سی ہوتی ہے، لیکن جو دمبا اور دمبی ہے اس کی چکتی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایک لیلا اور لیلی میں نے یہ بھی دیکھے ان کے اتنے اتنے لمبے دم تھے، وہ بھی بازار کے اندر آئی تھی بکنے کے لیے، اتنے اتنے لمبے دم تھے، وہ جو اس کے ٹخنوں کے قریب پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی ایک قسم ہے۔ تو جمیع انواع کے ساتھ جو بھیڑ ہے نا، سب قسمیں اس میں داخل ہیں، ان سب قسموں کی قربانی جائز ہے، اور سب قسمیں حلال ہیں، ان سب کا دودھ بھی پینا جائز ہے، گوشت کھانا بھی جائز ہے، اور قربانی کرنی بھی جائز ہے۔ دوسری قسم آ گئی بکری، وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، بکری میں سے بھی دو چیزیں، نر اور مادہ، اور بکریوں کی آگے ماشاءاللہ بہت ساری قسمیں، کچھ بڑی بڑی جت والی ہوتی ہیں جو ایک بالش تک بھی ان کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، اوپر گرے ہوتے ہیں، جنہیں جھلیاں بکریاں کہتے ہیں، جھالر والیاں، اور کچھ بکریوں کے بال بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، اسی طرح ہی ہوتی ہیں، چاہے جوان ہیں چاہے بچی ہیں چاہے بوڑھی ہیں، بال بڑے نہیں ہوتے۔ کچھ بھوڈیاں ہوتی ہیں، کچھ سینگ والی ہوتی ہیں، اب تو ماشاءاللہ بڑی قسمیں نکل آئی، جو پہاڑی بکرے لے کر آتے ہیں عجیب و غریب ان کے سینگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ سب قسمیں جو بکری کی ہیں نا وہ سب شامل ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ سب بکریاں اور یہ سب بھیڑوں کی قسمیں عرب کے اندر موجود ہوں، سب نہیں ہیں، لیکن دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی کسی خطے میں بکری کی کوئی قسم ہے، دنیا کی کسی خطے میں بھیڑ کی کوئی قسم ہے، سب حلال بھی ہیں اور ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ آگے جو اصل مسئلہ تھا یہاں پہ اللہ ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، مجھے بتاؤ کیا ان دو نروں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے یا ان دو مادوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے؟ یعنی چھترا اور بکرا ان دو کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یا بکری اور بھیڑ کو تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں مادوں کے رحموں میں جو بچہ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ نے حرام کر دیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے تو لاؤ میرے پاس۔ کون سی دلیل ہے تمہارے اوپر کہ بکرا حرام ہے اور بکری حلال ہے، یا بھیڑ حلال ہے اور دمبا حرام ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتلاؤ نا اگر تم سچے اپنے دعوے کے اندر۔ یہ الزام اور مشرکین عرب کو دیا جا رہا تھا، جو ان میں سے ایک کو حرام سمجھتے تھے ایک کو حلال سمجھتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو سب کو حلال سمجھتے ہیں، نر اور مادہ سب کو حلال سمجھتے ہیں، اور ان سب کے لیے قربانی کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے بھی دو، نر اور مادہ۔ آگے اونٹوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ اونٹ ہوتے ہیں پس قد کے، کچھ بہت اونچے قد کے، کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں، کچھ بوجھ اٹھانے میں بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور ایک کوہان والا اونٹ بھی ہوتا ہے اور دو کوہان والا اونٹ بھی ہوتا ہے۔ جتنی بھی قسمیں اونٹ کی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ یہ قانون اللہ نے ذکر کیا ہے اونٹوں کی ہر دو قسم، یعنی نر اور مادہ، اللہ کہتے ہیں میں نے حلال کیا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کی بھی دو، نر اور مادہ دونوں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ اب گائے کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس گائے میں شامل ہیں۔
گائے کی جو گائے ہم جنس کی طرح قسمیں ہیں وہ بھی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں. کوئی مٹ کمری نسل کی ہے، کوئی دیسی نسل کی ہے، کوئی کالے رنگ والی ہوتی ہے، کوئی سفید رنگ والی ہوتی ہے. اب ان سب کے نام تو مجھے آتے نہیں ہیں. بہرحال بہت ساری قسمیں ہیں. یہ جو بھینس ہے نا یہ بھی گائے کی قسم ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھینس جو ہے یہ بھی گائے کی قسم ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور آج کے کسی عالم دین کا فتویٰ یہ نہیں ہے. تاج العروس ایک لغت کی کتاب ہے جو کئی 100 سال پہلے لکھی گئی ہے. اسی طرح المغرب ایک کتاب ہے، وہ بھی لغت کی کتاب ہے. لغت کا معنی ہوتا ہے لفظوں کے معنی بتلانا. تو ان دو کے حوالے سے بات کہنے لگا ہوں. ان دونوں نے یہ بات لکھی، الجاموس نوع من البقر. جاموس یعنی بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. جو اونٹ کی ایک قسم کا ذکر قرآن میں ہے تو دوسری قسم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو وہ اگر حلال ہے اس کی قربانی جائز ہے. تو گائے کی اگر ایک قسم کا ذکر قرآن میں ہے دوسری قسم کا ذکر قرآن میں نہیں تو وہ جائز کیوں نہیں ہے، وہ حلال کیوں نہیں ہے، اور اس کی قربانی کیوں نہیں جائز. بھیڑ کی ایک قسم کا ذکر قرآن میں ہے دوسری کا نہیں ہے، لیکن وہ حلال بھی ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے. تو جو گائے کی ایک قسم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو وہ حلال تو آپ نے سمجھ لی ہے، قربانی کیوں نہیں جائز. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے، یہ تاج العروس اور المغرب دونوں کتابوں کے حوالے سے میں نے لغت کا معنی آپ کو بتا دیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر. جاموس گائے کی ایک قسم ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم جاموس بھینس کا ہے. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی، چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے. جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. گائے حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کی قربانی جائز ہے. تو بھینس بھی حلال ہے، اس کا دودھ پینا جائز ہے اور اس کی قربانی کرنی بھی جائز ہے. چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں. جس مسئلے پہ پوری امت متفق ہونا اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. پہلے بڑے اختلاف پڑے ہیں، تھوڑے ہیں پہلے کہ ہم ایک اور اوپر اور ڈال دیں، جس میں اتفاق ہو سکتا ہے. ایک چھوڑ کے بیٹھے بھائی کہ بلک در رخ کریں. پہلے تھوڑے اختلاف پڑے ہیں کہ اب ہمیں ایک اور اختلاف ڈال دیں، اور جس مسئلے پہ چاروں ائمہ متفق ہو جائے نا اسی کو کہتے ہیں اس پہ اجماع امت ہے. یہ مسئلہ اجماعی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جس مسئلے پہ جمع ہو جائے، اجماع کر لے، وہ کبھی بھی گمراہی کے مسئلے پہ جمع نہیں ہو سکتی ہے. ضرور ہدایت کے مسئلے پہ جمع ہوگی. جب پوری امت گائے کی حلت پہ، قربانی پہ، بھینس کی حلت اور قربانی پہ جمع ہو گئی ہے تو یہ گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عین ہدایت کا مسئلہ ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ فتاوی، ہمارے فتاوے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. نصر اللہ بھائی جا کے بیٹھو، اٹھا لیں، ہلا تھوڑے جیسے میرے سامنے بیٹھ کے نہ سو نا، توجہ کرو. جی، فتاوی علماء اہل حدیث ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، اور مواہب رحمانی در مسائل قربانی، مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ مسئلہ پوچھنے والا پوچھتا ہے جی بھینس کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ بھینس کے بھی زکوٰۃ دینی ہے، ایک جانور ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور کیا چیز دینی ہے؟ تو جواب دینے والے کے پاس اللہ کا قرآن کی آیت تو تھی کوئی نہیں،
اور نہ اس کے پاس کوئی حدیث تھی۔ تو وہ جواب کے اندر لکھتا ہے، یہ اہل حدیث کے ایک عالم ہے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے نا، اس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے۔ گائے 30 ہوں، باہر سے چر کر آنے والی ہوں، گھر سے ان کے اوپر خرچ نہ کیا جاتا ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، سال کا ایک بچڑا۔ بھینسیں بھی 30 ہوں، باہر سے چر کر آنے والی ہوں، گھر ان پہ خرچ کرنے والے نہ ہوں تو ان کے اوپر بھی سال میں ایک کٹا ہے یا کٹی، بچڑا یا بچڑی، کٹا یا کٹی۔ یہ اس عالم دین نے جو جواب دیا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ زکوٰۃ مستحب ہے کہ جائز ہے؟ کیا حکم ہے زکوٰۃ کا؟ نہیں مستحب ہے نا زکوٰۃ، تو مسئلہ تو پتہ کو نہیں میں زکوٰۃ کی حکم ہے سارے پر فرض ہے کی ہے، سارے بولو، اچا بولو، میرے تو ڈرو نہیں، میں کو تھوڑے تو فتویٰ نہیں لانا۔ زکوٰۃ کی ہے، اس عالم نے فرض کو قیاس کے ساتھ ثابت کر دیا ہے، فرض کو، اور ہمیں سنت نہیں قیاس سے ثابت کرنے دیتے۔ قیاس کے ساتھ فرض ثابت کر دیا اللہ کا، جو قیاس کے ساتھ فرض ثابت ہو سکتا ہے نا، تو پھر قیاس کے ساتھ سنت قربانی کیوں نہیں ثابت ہو سکتی ہے؟ جو بھینس کے اوپر زکوٰۃ ہے نا، تو پھر بچڑا پھنس گیا ہے، اب اس کے اوپر قربانی ماننی پڑے گی، ماننی پڑے گی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے کہ بھینس پر زکوٰۃ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، نہ آپ نے گوشت کا کوئی ذکر کیا ہے۔ ان ساری بھینس کی جتنے بھی حکم ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ گائے کی قسم ہے۔ گائے کے حکم میں جب تک گائے کے حکم میں نہیں کرو گے، بھینس نہ حلال ہو سکتی ہے، نہ اس کا دودھ حلال ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی زکوٰۃ دینی جائز ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم ماننا پڑے گا، جو حکم گائے کا رب کے قرآن نے بیان کیا ہے نا، وہی حکم بھینس کا بھی ہوگا۔ لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور گائے کی قربانی بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ جو قرآن بہیمۃ الانعام کا ذکر آیا ہے 17ویں پارے میں سورہ حج میں، کہ بہیمۃ الانعام کون سا جانور ہوتا ہے؟ جس کے 4 پاؤں ہوں۔ کتنے پاؤں ہوں؟ 4 پاؤں ہوں، اور گھر میں پلنے والا ہو، اور جگالی کرتا ہو۔ جگالی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، وہ جو دوبارہ کھاتا ہے، جگالی اردو کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اسی کے اندر اپنے زبان میں اوگل مارتا، جو اوگل مارتا ہو، جگالی کرتا ہو۔ 4 پاؤں میں ایک شرط، گھر میں پلنے والا ہو 2، اور جگالی کرتا ہو 3۔ یہ 3 شرطیں جس جانور کے اندر پائی جائے نا، وہ جانور حلال بھی ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو بھینس جو ہے وہ گھر میں پلتی ہے کہ نہیں؟ ٹانگیں 2 ہیں کہ 4؟ اور تیسری بات کیا تھی؟ جگالی تو نہیں نہ کر دی ہے، تو پھر میرا کیڑا قصور ہے؟ بھائی وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، اور یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ جو بہیمۃ الانعام جانور ہے نا، یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج کا 4تھا رکوع ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربان گاہ یا ذبح مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ان کو اللہ نے عطا کیے ہیں، مِن بہیمۃ الانعام، وہ جانور جن کے 4 پاؤں ہیں اور گھروں میں پلنے والے ہیں۔
4 پاؤں ہیں اور گھروں میں کیا ہے؟ پلنے والے ہیں، جگالی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان سب کے اوپر میں اللہ کا نام لو، اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو گائے کی بھی 4 پاؤں ہیں، جگالی کرتی ہے، گھر میں پلتی ہے۔ بھینس کی بھی 4 پاؤں ہیں، جگالی کرتی ہے، گھروں میں پلتی ہے، پالتو جانور ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی ہے۔ میرے بھائی جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا جی گوشت تو پھر ہرن کا بھی کھایا جاتا ہے، جگالی تو پھر ہرن بھی کرتی ہے۔ میرے بھائی تیسری شرط نہیں پائی جا رہی، وہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی ہے، نیل گائے ہے، جگالی تو وہ بھی کرتی ہے۔ 4 پاؤں تو اس کی بھی ہیں لیکن وہ پالتو جانور نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کوئی بھی جنگلی جانور ہے اس کی بھی ایک جنگلی بھینس بھی ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ نیٹ کا دور آ گیا تو آپ نے بہت سی ساری چیزیں دیکھنی ہوگی۔ جنگلی بھینس بھی ہوتی ہے، اس کی بھی 4 پاؤں ہیں، وہ بھی جگالی کرتی ہے لیکن وہ پالتو نہیں۔ جب پالتو نہیں ہے تو جنگلی بھینس کی بھی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ ان 3 شرطوں کو یاد رکھنا ہے۔ 4 پاؤں والا جانور ہو، جگالی کر